جنت میں کچھ واقعات جو پیش آئے ان میں سے جو ہم ذکر کر سکے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت کی سیر ہماری ہو گئی، وہاں جو دکھانا تھا اللہ پاک نے دکھا لیا، اس کے بعد پھر ہمیں لے جایا گیا حجابات کے پاس۔ حجابات نور کے پردے، جہاں نور ہی نور تھا، اور اس جگہ کو حجابات کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ یہاں حجاب کے پاس جا کے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کو دیکھ کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بڑا مقرب ہوں، لیکن آج تک میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ یہ ابھی بنایا گیا یا پہلے سے موجود ہے، واللہ عالم، میں نے آج تک اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حجاب پر پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے۔ میں آگے بڑھا تھوڑا، میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رک گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا ماجرا، آپ یہاں رک کیوں گئے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس جگہ سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ شرح الصدور ایک کتاب ہے، اس میں یہاں ایک جملہ لکھا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میرے گھر سے مسجد حرام سے لے کر آئے اور سارے سفر میں میرے ساتھ ساتھ رہے، اور جب حجاب پر پہنچے تو وہاں رک گئے۔ تو میں نے کہا ہے جبریل، یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسا سفر ہے، اور یہ کیسی ہم سفری ہے، سارے سفر میں ساتھ ساتھ رہے اور یہاں آ کے رک گئے ہو، چلو آگے بھی چلو۔ تو آگے سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر، یہ جو بال ہوتے ہیں، اگر ایک بال کے برابر بھی میں یہاں سے آگے بڑھا تو نور کی تجلی جو اتنی زبردست قسم کی ہے، اس کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں اس نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی نور کی تجلی تھی جو حجابات پر تھی۔ ایک تجلی اللہ پاک نے کوہ طور پر بھی ڈالی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی نے یہاں پر وہ اسی کا مفہوم بیان کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اگر یکسر موئے برتر برم، یکسر موئے برتر برم، فروغ تجلا بسوزن پرم، میرے تو پر جل جائیں گے تجلی کی، نور کی تجلی کی وجہ سے۔ کسی نے اردو میں بھی کہا ہوا ہے، کوئی فرشتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا لنگ سدرا بھی پار گیا۔ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شان اللہ پاک نے اور کیا کمال ان کی ذات انور کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے بشری لبادے کے اندر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں میں جنت کا راستہ بتا سکوں، ہدایت کا راستہ بتا سکوں۔
لوگ کہتے تھے پھر آپ کھاتے کیوں ہیں، آپ پیتے کیوں ہیں، آپ چلتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم جانتے ہی نہیں ہو میں کون، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حجاب کے اندر داخل کیا گیا، وہ جو نور کا حجاب تھا اس پہلے حجاب میں مجھے داخل کیا گیا، تو فرمایا اس کی نورانیت کیسی تھی اس حجاب کی، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک حجاب، اس کے بعد پھر آگے ایک اور حجاب، پھر اس کے آگے ایک اور حجاب، یہ سارے حجابات نور کے تھے۔ اور آپ کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا ہر نور کا حجاب پردہ وہ پیچھے والے نور کے حجاب سے علیحدہ نورانیت رکھنے والا تھا۔ تو فرمایا 70,000 حجابات سے مجھے گزارا گیا، 70,000 حجابات سے گزارا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ 99 حجاب ان کے علاوہ تھے، اور ہر حجاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا بنایا ہوا تھا۔ یہ جو 99 اسماء گرامی ہیں، اسماء الحسنی، یہ ہر نام کا ایک حجاب تھا، نورانیت تھی ہر نام کی۔ اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فرمایا ہر نام کا ایک حجاب، ہر نام کی ایک نورانیت، ان میں سے ان حجابات کی نورانیت جو تھی ان سے بھی مجھے گزارا گیا۔ اس کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے رف ظاہر کیا گیا۔ یہ رف ایک مسند ہے، تخت نما کہہ لیں، جیسے یہ مصلی پر میں بیٹھا ہوں، فرمایا ایسے کر کے ایک رف جس کو رف کہا جاتا ہے وہ مسند ہے، پھر مجھے اس رف کے اوپر بٹھایا گیا، حکم ہوا اس کے اوپر تشریف رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس رف کے اوپر بیٹھ گیا، پھر وہ آگے رف مجھے لے کے چلا، وہ تخت جا رہا ہے۔ اب اس کے آگے فرشتوں کا ذکر نہیں، فرشتوں کا ذکر وہیں تک تھا، وہ جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام رہ گئے وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا، بس اس کے آگے کچھ ذکر نہیں ہے۔ یہ حضرت صاحب وہ شعر کیسا ہے، سدرا سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، ادھر آؤ نظر سے، یہ شعر بڑا کمال ہے، مجھے اچانک ذہن میں آیا، یہ پڑھا جائے گا نا یہ تو تازگی آئے گی۔ پڑھو ذرا شعر بلند آواز میں، صحیح طرز نال پڑھو۔ حدود دائر سدرا حضور جانتے ہیں، پہنچے کہ سدرا پہ روح امین کہنے لگے، پہنچے کہ سدرا پہ روح امین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، مل کے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ کیا حدود طائر سدرا سے
پیچھے حضور نہیں جانتے، وہاں سے آگے کا رستہ جانتے ہیں، تو اب تک جو جبریل امین علیہ السلام ساتھ رہے۔ سبحان اللہ کا پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رف رف جب میرے سامنے ظاہر کیا گیا، میں اس پر تشریف فرما ہوا، پھر رف رف لے کے مجھے چڑھا، یہاں تک کہ میں عرش الہی کے پاس پہنچ گیا۔ عرش الہی کے پاس فرمایا، پھر مجھے عرش الہی سے اوپر گزارا گیا، اوپر کی طرف لے جایا گیا، اور ایک آواز آئی مجھے، ادنو 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 منی ادنو منی، اور آگے بڑھیے اور میری طرف آئیے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں چلا اپنے قدمین شریفین پر، فرمایا میں ایسا چلا کہ میری رفتار تیز ہو گئی، اور ایسے میں دوڑا جیسے کوئی بندہ سامنے کسی چیز کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کی طرف جاتا، میں تیز سے تیز ہوتا گیا، اتنا تیز ہوا کہ آگے نور ہی نور شروع ہو گیا، وہ جو عرش کی سطح تھی فرمایا وہ بھی مخفی ہو گئی، اور نور ہی نور تھا آگے، بس ان نوروں کے اندر پھر میں آگے سے آگے چلتا گیا، اور ایک مقام پر جا کے مجھے آواز آئی، قف یا محمد، ٹھہر جائیے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر جائیے۔ وہاں آپ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، اس کے ساتھ ہی اگلی آواز آئی، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّ، اس کا معنی ہے کہ آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے وہاں ایک خیال آیا کہ رب تعالیٰ اور صلاۃ بمانا نماز، تو رب تعالیٰ اور نماز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ تو جو ہی مجھے یہ خیال آیا تو فوری مجھے اگلی آواز آئی کہ وہ آیہ مبارکہ آپ یاد کریں جس میں ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں، بلکہ یہاں صلاۃ سے مراد ہے خاص رحمت، صلاۃ سے مراد ہے خاص رحمت۔ آپ کا رب اس وقت آپ کے اوپر خاص قسم کی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ صلاۃ بمانا درود، جس کو ہم کہتے ہیں درود بھیجتا ہے رب تعالیٰ، فرمایا وہ درود جو پہلے بھیجے جاتے ہیں وہ اور طرح کے ہیں، لیکن اس مقام پر جہاں اب آپ موجود ہیں، اس مقام پر جو رب تعالیٰ آپ پر درود بھیج رہا ہے وہ اور طرح کا ہے، یہ خاص ہی درود ہے جو صرف اسی مقام پر بھیجا گیا۔ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں سے آگے بڑھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تمہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے گئے جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر جب بھی وہ بولتے ہیں زبان اقدس کھولتے ہیں تو وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ علمہ شدید القوا، ان کو سکھایا ہے بڑی قوتوں والے نے، ذو مرۃ فاستویٰ، پھر جب اس جلوہ کی طرف قصد کیا گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمانوں کے افق پر تھا، بلندیوں پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوتا گیا، دنا ادن منی والا، دنا قریب ہوتا گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہاں پھر ایسا ہوا کہ دو قوسین کی طرح تھا، یا قوسین سے بھی قریب، او ادنا اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ یہ قوسین یہاں پر لفظ بولا گیا ہے، قوسین یہ قوس ہوتی ہے وہ جو کمان ہوتی ہے نا، تیر کمان، جب تیر کھینچتے ہیں ایسے کر کے تو وہ تاریں ادھر ادھر سے آپس میں ملتی ہیں، تو یہ کناروں کو کہا جاتا ہے ایک قوس، اور ایک کنارے کو ایک قوس، تو یہ دو قوسیں ہیں، قوسین۔
تو فرمایا جب ایسے کھینچا جائے اور ادھر سے قوسین آپس میں مل جائیں تو قوسین کی طرح یا پھر قوسین سے بھی قریب، یہ قوسینی فکانا قاب قوسین، تو وہ ایسے تھا جیسے قاب کی دو قوسیں ہیں، کمان کی دو قوسیں، یا پھر او ادنا، یا پھر اس سے بھی قریب تھا وہ جلوہ جب اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا۔ فرمایا پھر کیا ہوا جب یہ منظر اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اکبر، جب یہ ہوا تو کیا ہوا؟ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، غور کیجیے گا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فرمایا پھر اس نے اپنے بندہ کے ساتھ باتیں کی جو اس نے باتیں کرنی تھی۔ یہ عبد یہاں وہی ذکر ہوا ہے جس کا آپ ذکر وہاں پڑھ رہے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے۔ یہاں فرمایا فاوحی الی عبدہ، پھر اس نے وحی کی، بات کی اپنے اسی عبد کے ساتھ، اسی بندہ کے ساتھ۔ کون سی بات کی؟ ما اوحا، جو کرنی تھی، جو کرنی تھی وہاں وہ باتیں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں ارشاد بھی فرمائی ہوئی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ نے پردے میں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں پھر اللہ حضرت بھی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت نہیں کر سکتے۔ عرش تک تو سارے مورخین محدثین لکھتے ہیں، لیکن عرش سے آگے جو نور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پھر اس میں مجھے چلایا گیا، تو وہ کیا چیز تھی؟ محدثین اس سارے حصے کے لیے لا مکان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ لا مکان، اس کو جگہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ جگہ میں اگر مانے اللہ تعالیٰ کو تو جگہ وسیع ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں محدود ہوگا۔ جیسے اب مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں تو جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ بڑی ہونی چاہیے اور جو اس میں بیٹھے وہ چھوٹا ہونا چاہیے، تب جا کے وہ پورا ہوتا ہے۔ جبکہ ایسی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انور سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر شے سے بڑا ہے، شانوں والا ہے۔ تو وہاں پھر وہی ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ بات چیت جو ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا پاک کی جو انوار و تجلیات اور نورانیت عطا فرمائی گئی ہے، ان نورانی رحمتوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کامل، میں بار بار پہلے بھی کہتا ہوں، آپ بھائیوں کو یہ جملہ میرا یاد ہو چکا ہوا ہے، ہم جتنا شکر کریں اللہ پاک کا، یقین جانے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی شان والے نبی اور رسول امام الانبیاء رحمتوں سے بھرے ہوئے آقا پاک ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے بخشش کا سامان اللہ پاک نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہاں بندے الٹے پھلٹے نظریے پھیلاتے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آقا پاک کی ذات اقدس کو عقل نہیں۔ اللہ حضرت نے فرمایا نا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔